السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف سائیکک ریڈر اسٹرالوجر میڈم لالا روف۔ ناظرین، عمران خان سے متعلق بڑی چیم گیا ہیں۔ پچھلے دنوں خبر آئی جناب انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن پھر جنید اکبر نے کہا جی کسی ہاسپٹل میں نہیں ہے، میں خود وہاں الشفا میں موجود ہوں۔ باقی لوگوں نے بھی، حکومتی حلقوں سے بھی ہر طرف سے تردید آ گئی جی وہ نہیں گئے ہاسپٹل۔ تاہم ان کی ڈیل کی خبریں ہو رہی ہیں، کیونکہ جی بی الیکشن تک کہا گیا تھا کہ وہ خاموش بیٹھے ہیں اور رزلٹ کو تسلیم بھی کیا جائے۔ پی ٹی آئی نے تھوڑا احتجاج کیا، لیکن پی ٹی آئی بھی خاموش ہے، شاید کسی مصلحت کا شکار ہے۔ اب یہ مصلحت کب تک رہے گی؟ عمران خان جیل سے باہر کب آئیں گے؟ بشرا بی بی کی رہائی کب ہوگی؟ یا میڈم لالا روف سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سجاد آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ میں پریشان بہت ہوں کیونکہ پرسوں سے یہ چل رہی ہیں خبریں کہ ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا ہے اور کسی کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ وہ سچ میں ہاسپٹل میں ہیں، کیونکہ کسی ہاسپٹل میں وہ نہیں مل رہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں، بالا تر تو اوپر ہوتا ہے، میں قاصر ہوں کہ ہم نے آصف زرداری کی جیل دیکھی، ہم نے نواز شریف کی جیل دیکھی، ہم نے اور پولیٹیکل لوگوں کی جیلیں دیکھی۔ جو عمران خان کے ساتھ یہ لوگ سلوک کر رہے ہیں اور حشر کر رہے ہیں، وہ میں نے پچھلے 40 پولیٹیکل سالوں میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا، مطلب اس سے پہلے تو ہم پولیٹیکلی اندھے بہرے لنگڑے لولے تھے، میں نے کبھی کسی کے ساتھ یہ ہوتے نہیں دیکھا جو عمران خان سے کرے۔ قید تنہائی اونلی فار ہائیسٹ کرمنلز، پھر میڈیکل نہ دینا، پھر کسی کو اس سے ملنے نہ دینا، نہ اس کے وکیل کو، نہ اس کی فیملی کو، نہ اس کے کسی پولیٹیکل پارٹی کے بندے کو۔ تو یہ چاہ کیا رہے ہیں؟ توڑنا کیا توڑ رہے ہیں؟ وہ کون سا فولادی، کوئی اللہ معاف کرے، وہ کوئی ہاروت اور ماروت جنات ہیں، وہ گلایت ہے، وہ کوئی شیر ہے، وہ کوئی کیا ہے؟ اتنا کیا خوف ہے ان کو؟ کیا کر لے گا؟ اچھا چلے بالفرض جسٹ فار اے منٹ عمران خان باہر آ گئے، اب کیا ہوا؟ فوراً اس نے کہہ دیا سب مار دو، نواز شریف کو قتل کر دو، شہباز شریف کو قتل کر دو، مریم نواز کو قتل کر دو، آصف زرداری کو کوڑے مار دو، کیا نام ہے، بلاول کو زندہ جلا دو۔ کیا نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں کہنا۔ کیا تو اس ان کو ڈر کیا ہے؟ ڈر یہ ہے کہ واپس آئے گا عوام، پھر اس کو ووٹ دے گی، تو کیا ہوا؟ حکومت ملے گی اور پھر ہم جیلوں میں ہوں گے۔ تو کیا ہوا؟ یہ پروٹوکول، یہ جہاز، یہ عہدے، یہ سیر و سیاحت، قبر میں لے جائیں گے۔ ابھی نواز شریف کے مرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ دیکھیں، میں نے نیتن یاہو کا کہا تھا فروری میں کہ وہ مر گئے، اس کے بعد کسی نے نیتن یاہو کو نہیں دیکھا، کوئی اس کی اوریجنل پکچر نہیں آئی، کوئی اس کی سپیچ نہیں آئی، وہ لٹرلی کوما یا ڈیتھ کی حالت میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جہاں بھی ہے۔ ابھی نواز شریف کا پاس بالکل، اللہ معاف کرے، میں کوئی نہیں ہوں کہنے والی، میں نے جب وہ اکتوبر میں کہا تھا کہ نواز شریف کی موت ہے فلانا ہے، لوگوں نے بھی بڑا کرٹیسائز کیا تھا، اب تو اس دفعہ تو ان کی لوگوں نے، ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ ہے۔ عمرہ کرنے گیا ہوا ہے سعودی عرب، وہ تو جنیوا گئے تھے، جنیوا سے وہ چلے ہیں سعودی عرب چلے گئے ہیں، وہاں عمرہ پرفارم کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ گلگت میں بھی انہوں نے بڑی داڑ کے تقریر کی، عوام کو کہا اب مجھے کیوں نکالا۔ اینی وے، اللہ ان کو لمبی عمر دے، اور بھی لمبی عمر دے، اتنی لمبی عمر دے کہ وہ پچھتا جائیں کہ میں کہاں پڑھاؤں، ٹھیک ہے، بٹ ان کی حالت بہت خراب ہے۔ اچھا، بس دی اینڈ ہے۔ بٹ میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات، موت اللہ نے ہمارے لیے نجات رکھی ہوئی ہے، کس سے؟ ان تمام دنیا کے تکلیفوں سے، مشکلوں سے۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، میری جاننے والی ہیں، ان کی والدہ یہاں ہے، وہ ایک بہن اور ایک بھائی ہیں جو ابراڈ رہتے ہیں، اور ان کی والدہ یہاں بالکل اکیلی رہتی ہیں، اور وہ سمجھو کہ آخری لمحات میں پڑی ہوئی ہیں 2 سال سے، اور اللہ ان کو کھینچتا جا رہا ہے ان کے وقت کو۔ کس کی آزمائش ہے؟ بچوں کی۔ بھی ہے، ان کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے۔ مجھے اب عمران خان کا بتائیں، ان کے لیے اللہ کب تک آسانیاں پیدا کر رہا ہے؟ جون، جولائی، اگست، اللہ رب العزت، یہ 3 مہینے ان کی آزادی کے ہیں۔ جون جولائی میں باہر ہیں، اگست صبر کا مہینہ ہے پورے پاکستان کے لیے، بہت بڑی بڑی چینجز آئیں گی، اور اس کے بعد سے پوری کروٹ آپ دیکھیں گے، اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ان کے پیچھے ہوں گے اور یہ ہوں گے، اب جو ہوا ہے نا، جو انہوں نے خود جان بوجھ کے کیا ہے، اس نے اس بدتمیزی نے، اس ظلم نے اس کو وہ سٹیچر دے دیا ہے، وہ عزت دے دی ہے، وہ اتنا قد آمد، میری اردو بہت خراب ہے، قد آور لیڈر بن گیا ہے جو پاکستان نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ تو ہے۔
تو عمران خان جیل بیٹھ کے کیا پلان کر رہا ہے؟ کبھی کوئی آپ کا جن کوئی کبوتر کچھ گیا ادھر بالکل یا پھر کوئی جاتے آتے رہتے. کیا پلان کر اس رہا ہے نے عمران خان؟ وہ صبر کا اپنا گیم کھیل رہا ہے. اور اس نے اس کی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں, آپ فیس بک سارا بھرا ہوا ہے, اے آئی نہیں ہے, اس کی ریئل اسپیچز آئی ہیں. اس نے کہا ہے کہ میں کبھی بھی غلط چیز کے لیے نہیں جھکوں گا, میں نے اپنا سارا کیریئر چھوڑ کے, سب کچھ چھوڑ کے دنیا کا صرف پاکستان کے لیے آیا ہوں, تو پاکستان کی بہتری کے لیے آیا ہوں. اگر میں بھی خود بھی چوروں کے ساتھ شامل ہو جاؤں تو مجھ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ عقل مندی کا یہ کہتی ہے کہ اس کو اس وقت تھوڑی سی لچک دکھانی چاہیے باہر آنے کے لیے, باہر آ کے انشاءاللہ, اور باہر آ کر بھی لچک سے اچھی طریقے سے اچھی ٹیم کی سلیکشن کر کے, ایموشنل ویسے وہ اتنا کبھی بھی نہیں رہا تھا, لیکن بیوقوف ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے, کتنے بڑے لیڈر کو بیوقوف کہنا بہت بری بات ہے, پر چونکہ وہ پٹھان ہے اور ہماری برادری کا ہے تو ہمیں پتہ ہے نا ہم کیسے چلتے ہیں. اچھا, یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے, یہ خبریں گرم ہیں کہ جی ہم بجٹ کے بعد استعفے دینے جا رہے ہیں اسمبلیوں سے. فائدہ کوئی نہیں ہے. اچھا, آئی تھنک میرا تو پہلے بھی یہ خیال تھا, جب انہوں نے سب سے بڑی غلطی یہ کی تھی اس وقت استعفے دیے تھے. ابھی بھی اگر استعفے دیں گے تو بالکل کمپلیٹلی ختم ہو جائے گی ان کی پارٹی. ان کو چاہیے کہ اندر اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کے بہتر ریفارمز لائیں. دیکھیے ابھی تک ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ بہتری کیسے آئے گی. جو لوگ بیٹھے ہیں وانوں میں, ان میں سے کیا ایک بھی انسان نہیں ہے؟ سارے انسان ہیں. انسان, آپ ان کو انسان کہتے ہیں. ایک بھی مومن نہیں ہے, ایک بھی مسلمان نہیں ہے, ایک بھی پاکستانی نہیں ہے, ایک میں بھی انسانیت نہیں ہے, احساس نہیں ہے. تو یہ کیا ہے پھر؟ جانور میں اور انسان میں کیا فرق؟ احساس نہیں ہے. یہ بتائیں کہ فارورڈ بلاک بنا ہوا ہے کے پی میں, اور بجٹ پیش ہونا ہے مطلب کے پی میں, اور انہوں نے شرط رکھی ہوئی ہے جی عمران خان سے ملاقات کریں جب بجٹ کے. مجھے ایک بار ویسے آج تک 30 ایئر سے میں بجٹ دیکھ رہی ہوں, مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا. یہ کروڑوں کے بجٹ بناتے ہیں, آپس میں پیسے کھا لیتے ہیں, عوام تک تو کچھ بھی نہیں پہنچتا. وہ بجٹ کیا ہوتا ہے؟ بجٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, بجٹ مجھے ذرا آج ایکسپلین کریں آن کیمرہ. میں بتاتا ہوں بجٹ کیا ہوتا ہے. بجٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے عوام کی جیب سے کتنے پیسے نکالے. ہاں, یہ تو اس کے لیے ان کو یہ سارے ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو یہ نکال رہے ہیں. یہ انہوں نے لاسٹ پورا سال قطری کتنے کروڑ بھی نہیں, کروڑ ارب ٹرب یہ بیچارے غریب موٹر سائیکل والوں سے نکلوائے ہیں. اس سے پچھلے سال انہوں نے بجلی میں نکالے ہیں, اس سے پچھلے سال انہوں نے پیٹرول میں نکالے ہیں, پھر پیٹرول. تو اب بچ کیا گیا؟ اب کس پہ کریں گے؟ اب کہیں گے سانس لی, اوہ 10 روپے دو. باہر کیوں نکالا؟ 40 روپے اور دے دو. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ لاہور میں تو لگ گیا نا کوڑا ٹیکس, گوبر ٹیکس, پوٹی ٹیکس, سارا اسی طرف جائیں گے. اچھا, تو ہم بات کر رہے تھے پی ٹی آئی کی. بشرا بی بی اور علیمہ خان کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں. علیمہ خان پہ بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیل میں بشرا بی بی عمران خان کے ساتھ ہیں, وہ مینیپولیٹ کر رہی ہیں, وہ باتیں نہیں پہنچ, کیونکہ بشرا بی بی کی تو ملاقاتیں چلتی رہتی ہیں, عمران خان کی ملاقاتیں رکی ہیں, اور جو بھی پیغام آتا ہے باہر وہ بشرا بی بی سے جو ملنے جاتا ہے وہ لے آتا ہے, لیکن اب وہ باہر زیادہ نہیں نکالتے, اندر کھاتے ہوئی چلتے ہیں. دیکھیں بات تو یہ ہے نا کہ بشرا اندر عمران خان سے مل رہی ہے. ہاں, ان کی ملاقات ہو جاتی ہے. تو پھر ٹھیک ہے, کبھی کبھی وہ بھی روک لیتے ہیں عمران خان. ڈائریکٹ انڈائریکٹ خبریں تو مل رہی ہیں. اٹس اوکے. مجھے سب سے زیادہ جو میں نے ایکچولی آن ایئر یہ باتیں نہیں بتانے کی ہوتی ہیں, مجھے بہت زیادہ فکر ہوئی ہے. میں نے جو چیز دیکھی ہے, بھلے وہ اس کو آپ خواب کہہ دیں, بھلے آپ اس کو میری پریڈکشنز میں کہہ دیں, وہ یہ دیکھی ہے کہ عمران خان بہت زیادہ بیمار ہے. اچھا, ہاں, اور جو یہ کام اس کے ساتھ کر رہے ہیں, ایکچولی اس کو سلو پوائزن پچھلے 6 سے 8 مہینے سے لینا شروع کیا, جس کی وجہ سے اس کی یہ آنکھ کا جو کام ہوا ہے یہ بھی سارا ہوا ہے یہ اسی پوائزن سے. اور میں آج کل ایک سیریز دیکھ رہی ہوں چائنیز, جس میں ایسے پوائزنز ہیں جو ڈیٹیکٹ بھی نہیں ہوتے آپ کے بلڈ پہ. ٹھیک ہے, آپ کا اگر رپورٹیں آئے بھی, اور دوسرا اس کی رپورٹیں کون دیکھ رہے ہیں؟ آ بھی جائے تو کون دیکھ رہے ہیں؟ اور who gives a shit اس ملک میں, who cares؟
ٹھیک ہے. یہ سارا ہم جو ہلا گلا دیکھ رہے ہیں نا, بس اللہ بہتری کرے. اللہ سے ہمیں, ہمارے جو لوگ بھی عمران خان کے ساتھ ہیں, ہمارے صبر کا امتحان ہے, ہمارے کرتوتوں کا امتحان ہے. ہمیں اپنے کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے. بشرا باہر آ جائے گی پہلے, بعد میں عمران خان آئیں گے. وہ پہلے بشرا کو چھوڑیں گے ایز اے جیسچر کہ جی ہم بیٹی آئے کے لیے پروفیشنل جیسچر ہے ان کا, کر دیں گے, کوئی فرق نہیں پڑتا. بشرا کے لاسٹ ٹائم بھی ایسی بیوقوفی اس نے کی تھی. علیمہ خان پہ الزام لگ رہے ہیں. لگنے دو یار, وہ کہتا ہے نا نام نہ ہوگا تو بدنام نہ ہوں گے. علیمہ خان میری عمر کی عورت ہے, مجھ سے بھی 2-3 سال بڑی ہے, 72-73 کی ہے. عمران خان 70 کا ہے. کیا وہ کیا اکھاڑ لے گی, کیا لے لے گی, کیا چاہ رہے ہیں پتہ ہے کیا. ایک میں تمہیں بات بتاؤں, مرزا غالب کا ایک بہت پیارا واقعہ ہے. مرزا غالب شراب پی کر صبح گھر اپنے محلے آ رہے, ادھر ہی راستے میں مسجد تھی. ایک آدمی نماز پڑھ کر باہر آ رہا. اس نے مرزا غالب کو دیکھا تو سوچا کہ نماز پڑھ کر آ رہا ہوگا. مرزا غالب چونکہ شرابی تھے, انہوں نے کہا شراب پی کر آ رہا ہوگا. کیا آپ کی جو سوچ ہے آپ دوسرے پہ وہی مسلط کرتے ہیں. اگر میں خود گھٹیا ہوں تو میں آپ کو بھی گھٹیا سمجھوں گی, بیکاز میرا پیرامیٹر تو اپنی ذات ہے نا. تو یہ جو لوگ ہیں جو علیمہ خان پہ الزام لگا رہے ہیں, یہ سارے گنڈا پور یا افریدی اور دوسرے والا کیا مربت, یہ سارے کتے جو بھونک رہے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ہمیں ملتا پاور, وہ اس لیے الزام لگا رہے ہیں. کوئی عقل مند شخص علیمہ خان پہ الزام نہیں لگائے گا جو تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے, بے غیرت نہیں ہے, گھٹیا نسل کا نہیں ہے, جس کے اندر خاندانی خون ہے. یہ نیازیز بڑی پرانی فیملی ہے, یہ بڑے خاندانی لوگ ہیں. وہ بیچاری اپنے بھائی سے ملنے, اس کے درد میں کریے جو کریے, یہ وہ بھی آرام سے گھر میں بیٹھ جائے. تو عمران خان کب تک جیل سے باہر آ رہا ہے؟ 2 مہینے. اور ہماری سب کی آزمائش کے بھائی یہ جون اور جولائی ہے. دعائیں کرو. جمعہ تھا آج, چاہیے کہ مسجدوں میں اس وقت دعائیں ہوں کہ جو بجٹ آ رہا ہے, جو مشکلیں آ رہی ہیں, جو کھلواڑ ابھی وہاں بچے گا آزاد کشمیر میں, یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک حصہ اور جائے. مذاکرات ہو جائیں گے انشاءاللہ اور بات چیت ہونا بھائی چاہیے. ہر دفعہ کہہ دیتے کہ جی یہ وہ ہیں ملک غدار ہے. بس وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں, یہ تو خیر نیچرل انٹرسٹ کی باتیں ہیں, تو بہرحال ان کی مذاکرات ہو جائیں گے انشاءاللہ. معاملات یہ تمہاری پریڈکشن ہے, یہی میری پریڈکشن ہے. اللہ کرے انشاءاللہ. یہ میری بھی پریڈکشن ہے, لیکن حالات بہت خراب کر کے یہ بہتر کرتے ہیں. بس وہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں اپنوں سے بھی. ابھی حکومت کی طرف سے بھی جو خبریں ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا کہ جلد بازی میں کچھ غلط فیصلے ہوئے ہیں. بہرحال وہ انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا, اور انشاءاللہ عمران کے لیے بھی اچھا ہو جائے گا. اور آپ نے کہا کہ عمران خان جلد 2-3 مہینے میں انشاءاللہ رہا ہوگا. بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت کا. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی میڈم لالا رخ کی عمران خان کی رہائی کے بارے میں اور اس ملک اور قوم کے مستقبل کے حوالے سے. اب اگر آپ نے اپنے بارے میں کچھ سوال کرنا ہے, کوئی رشتے کے حوالے سے الجھن ہے, پریشانی ہے, کاروبار بزنس کے حوالے سے کوئی مشورہ کرنا ہے. اور ایک بات سجاد پلیز آپ کے یہاں بھی کہہ دوں کہ میری فیس ہے, اور وہ کام کرتی ہوں جو کہ ڈیسیشن کا ہے, فیصلے کرنے کا. ایسے نہیں اب لوگ کہتے ہیں, کل بھی ایک عورت کا فون, آپ نے رجب بٹ کے بارے میں کہہ دیا, میرے بارے میں بھی کہہ دیا. ارے تو آپ کون ہیں مجھے کیا پتا, فون پہ کا آواز پہ تو میں اتنا غیب کا علم نہیں جانتی. ٹھیک ہے, تو اگر آپ لوگوں نے کرنا ہے, میری پیڈ ہے, اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے, بڑے بڑے فیصلے ہیں زندگی میں, باہر جانے کا, شادیاں کرنے کا, پراپرٹیز خریدنے کا, بزنس چلانے کا, بزنس نیا سٹارٹ کرنے کا, اس کے لیے پھر ہم آگے آپ کو اس کا سلوشن بھی دیتے ہیں وظیفے کے طور پر. چلیں, بہت شکریہ. تو آپ میڈم کے نمبر پر براہ راست ان سے بات کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.